أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر وہ تیز تیز آندھیوں کی شکل میں چلنے لگتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بازو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نصیحت کی چیز اتارتے ہیں الزام ثابت کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے، چنانچہ جب ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی، اور جب آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کو بھورا بھورا کر دیا جائے گا، اور جب رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کس دن کے لیے ان کو اٹھا رکھا ہے؟ اس دن کے لیے جو فیصلے کا دن ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم اسی طرح آگے آنے والوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ سورہ مرسلات کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ مرسلات کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر آخرت سے روز قیامت کے حالات، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، ان حالات کو ذکر کیا، اور قیامت کے بعد آنے والے حالات یعنی جنت اور دوزخ کو ذکر فرمایا ہے، جس میں جنت کی تو 1-2 نعمتوں کا آخری رکوع کے اندر، دوسرے رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا۔ خاص طور پر پروردگار نے یہاں پر جہنم کے بارے میں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ سورہ مرسلات سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں ان صورتوں کے اندر، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ 28 پارے تک ہی تفصیلی جو بات آنا تھی وہ تقریباً تمام آ چکی۔ اب اس کے بعد 29ویں پارے کے شروع سے اور خاص طور پر اس سورہ سے یعنی سورہ مرسلات سے لے کے آخر تک یعنی تکمیل قرآن کریم تک جو بھی باتیں آنے والی ہیں وہ تقریباً وہی سب باتیں ہیں جو پہلے آ چکی ہیں، الگ الگ انداز سے، الگ الگ پس منظر کے اندر، الگ الگ اسلوب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ لہذا ہم بھی انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ ان صورتوں کے اندر خاص طور پر آخر تک تکمیل قرآن کریم تک صرف ترجمہ کرتے ہوئے نکل جائیں، اور جہاں ضرورت محسوس ہو ہلکی پھلکی نشاندہی کی، ہلکی پھلکی بات بتانے کی، یا کچھ خاص واقعہ بیان کرنے کی، یا کوئی خاص پس منظر کو بیان کرنے کی، انشاءاللہ اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ باقی عام اسلوب انشاءاللہ آخر تک اب یہی رہے گا کہ صرف ترجمہ ہی بیان کر دیا جائے، اور جہاں ذرا سی نشاندہی کی ضرورت ہو وہاں پر اس کی نشاندہی
کر دی جائے انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہواؤں کی قسم کھا کر، یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت کاملہ ہے، جو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جن کے اندر کسی انسان کو بالکل اجازت نہیں دی کہ وہ اس کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکے یا اس میں تصرف کر سکے، مثلا ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ان چیزوں کی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر قسمیں کھائیں، اس وجہ سے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی خاص قدرت ان چیزوں کے اندر ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی انٹرفیئر، کوئی دخل اندازی یا کوئی تصرف نہیں ہے۔ تو فرمایا ہواؤں کی قسم، وہ ہوائیں جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر وہ ہوائیں جو آندھیوں کی شکل اختیار کر کے تیز تیز چلنے لگ جاتی ہیں، پھر بازو پھیلائے ہوئے فرشتوں کی قسم، اور ان فرشتوں کی کہ جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر اس کے بعد ذکر یعنی نصیحت کی چیز یعنی قرآن کریم نازل کرتے ہیں، ان کی قسم عذراً او نذرا، یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا جاتا ہے، یہ نصیحت کی باتیں اس لیے نازل کی جاتی ہیں تاکہ وہ الزام ثابت کر دیں، یعنی قیامت کے دن کسی کو بولنے کا کوئی معقول عذر نہ رہے، بولنے کی کوئی وجہ نہ رہے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یا ہمیں کوئی بشارت سنانے والا نہیں آیا، کہا کہ الزام ثابت کر دیں، الزام کو محقق کر دیں یا ڈرا دیں۔ یعنی قرآن کریم جو نازل کیا جا رہا ہے اس لیے نازل کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے حالات بیان کر کر آنے والے لوگوں کے لیے سبق طے کر دے، سبق بتلا دے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا اگر اسی روش پر چلے، اور اگر جو انعام اور اکرام پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے فرما برداری کے عوض میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے عوض میں، وہی انعام اور اکرام آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا اگر اسی طریقے پر وہ چلے۔ فرمایا انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا دن ضرور ہونے والا ہے، آخرت کا دن۔ اور یہ بات بالکل عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے، یعنی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں یا بہت زیادہ مخلوقات الہیہ پر ظلم کیا، لیکن بظاہر دنیا کے اندر ان کے سر میں درد تک نہیں ہوا، دنیا میں ان کو ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کسی انسان کے دماغ میں بات آ جائے بھائی یہ تو بڑے ظالم و جابر لوگ ہیں، بڑے نافرمان، بڑے سرکش ہیں، لیکن دنیا تو انہیں اللہ نے بہت دے دی، دنیا کے اندر تو بڑے عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر تو بڑے سخی ہیں، کوئی تکلیف انہیں دنیا کے اندر ذرا سی بھی نہیں پیش آ رہی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا اصل میں اللہ رب العالمین نے فیصلے کی جگہ نہیں رکھی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑی بہت جھلکی اللہ دکھا دے، جو کہا جو ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے اللہ کو جھلکی دکھا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل تو آخرت کا دن ہے جس میں اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، تو لہٰذا آخرت کا دن عقلی طور پر بھی ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کے اندر اسے کوئی بھی بدلہ نہیں ملا، دنیا میں ظالم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی یا نافرمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مثال کے طور پر ایک بے نمازی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، ایک جھوٹ بولنے والا جو اللہ کے نافرمان ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، یا جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے وہ نہیں رک رہا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ بڑا سخی ہے، بڑا جو ہے عیش کے اندر ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ دنیا کے اندر اگر اس کو دکھا دیا گیا، دنیا کے اندر بتا دیا گیا تو یہ تو عذاب کی جھلکی ہے، اصل عذاب تو آخرت کے اندر ہوگا، یا اصل انعام اگر دیا جائے گا فرمانبرداروں کو تو وہ آخرت کے اندر ہوگا۔ تو کہا کہ عقلی طور پر بھی ایک دن ہونا چاہیے جس دن اللہ فیصلہ کر دے۔ فرمایا کہ انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ہونے والی ہے۔ اب فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا یا آخر قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ بھورا بھورا یا ہماری زبان میں بھوسا بھوسا ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بالکل مٹی ہو جائیں گے آخرت کے دن، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین جمع فرمائے گا ان کی امتوں کے ساتھ، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو اٹھا رکھا ہے، لیوم فصل، فیصلے کے دن کے لیے،
فیصلے کے دن کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے روک رکھی ہیں. تمام کے تمام چیزیں جو قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے استقلال دیا ہے، سب کو روک رکھا ہے. اور اسی طرح تمام لوگوں کے جمع ہونے کو اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے، اور یہ ہوگا یوم الفصل، یعنی فیصلے کے دن ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانتے ہیں یہ فیصلے کا دن کیا ہے. یعنی کیا جانتے ہیں یہاں پہ سوالیہ انداز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری امت مخاطب ہے. تو یہ سوال نہیں کہ تم کیا جانتے ہو فیصلے کا دن، بلکہ اس کی خطرناک ہونے کو، اس کی سنگدلی کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی کتنا خطرناک دن اور کتنا مشکل دن اور کتنا پریشان کر دینے والا دن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اس دن پریشان ہوگا، اس حال میں پریشان ہوگا کسی انسان کو کسی دوسرے کی کوئی پڑی نہیں ہوگی، کسی انسان کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ اس دن تمام لوگ برہنہ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے قبروں سے اللہ رب العالمین اسی طرح جب اٹھائے گا تو کہا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگوں کو اس وقت ایک دوسرے کا عار اور شرم محسوس نہیں ہوگی جب برہنہ ہوں گے؟ تو کہا بولے عائشہ وہ دن اتنا خطرناک دن ہے، اپنے آپ کے اندر انسان کو اتنی مشکل ہوگی، اتنا پریشان ہوگا، اسے اپنے علاوہ کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، اسے سمجھ ہی نہیں ہوگی کسی دوسرے کی طرف وہ دیکھے، اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ دوسرا بھی یہاں موجود ہے. اسے لگے گا کہ سب سے زیادہ پریشان میں ہوں. ہر انسان ہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ خطرناک حالت جو ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے. تو کہا کہ وہ دن ہوگا، اس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں روک رکھی ہیں، فیصلے کا دن. وما ادراک ما یوم الفصل سے بیان فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں حقیقت میں کہ فیصلے کا دن کیا ہے، لیکن اس کی خطرناک ہونے کو اور جتنا سخت ترین دن ہوگا اس کو بتا دیا گیا اللہ رب العالمین نے اس انداز سے کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی اور نقصان ہی نقصان ہوگا. اس آیت کی تکرار اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کئی جگہ پر کی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. اب چاہے تو وہ عقیدے کے اعتبار سے آخرت کے دن کو جھٹلانے والے نافرمان یا غیر مسلم لوگ ہوں، یا وہ مسلمان بھی جو عملی طور پر آخرت کو جھٹلا رہا ہے. عملی طور پر جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کام کے کرنے کا کہا اور وہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کرنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے. یا اسی طرح سے کسی کام کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، اس سے رکو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان نہیں رک رہا ہے، تو گویا کہ یہ عملی طور پر اس دن کو جھٹلا رہا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس دن میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا اس دن میرے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا. تو کہا کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے اس دن کا انکار کر دیں کہ وہ دن نہیں ہوگا، یا وہ شخص جو عقیدہ تو رکھتا ہے کہ وہ دن ہوگا لیکن عمل اس کا خلاف ہے، عمل خلاف ہے، تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ وہ جھٹلا رہا ہے. فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی اور تباہی ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح پہلوں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح ہماری اپنی اتباع کے اندر ہم آنے والے لوگوں کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم مجرموں کو، گنہگاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. اللہ رب العالمین نے ان 4 آیات کے اندر خاص طور پر انسان کے تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسا بنایا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود بخشا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو ہٹا کٹا کھڑا کر دیا اور تیار کر دیا، اور اس کو بہت زیادہ خوبصورت اللہ رب العالمین نے بنایا. فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی ایسا پانی، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا نطفہ ہو، ایسا بے حیثیت جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کپڑے پر لگ جائے تو انسان اس سے گھن محسوس کرتا ہے، بدن پر لگ جائے تو انسان اس سے گھن محسوس کرتا ہے، اور حکم اس کا یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے.
اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑے گا، بدن پر لگ جائے بدن دھونا پڑے گا۔ ایسے بے حیثیت پانی سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ بات کئی مرتبہ درس میں آ چکی ہے، سورۃ دہر میں تو بہت تفصیل سے آئی تھی کہ جب بھی انسان کو اپنے کسی حرکت پر یا اپنے کسی کام پر عجب ہونے لگے، یہ لگے کہ میں بڑا ہوں یا وہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اپنے آپ کو کچھ محسوس ہونے لگے، کوئی سی اسی چیز کے اندر جس کی وجہ سے انسان میں اکڑ پیدا ہونے لگے، یا اپنے آپ میں اس کو لگے میں تکبر کا شکار ہو رہا ہوں، یا اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھنے لگ جائے، وہ اس وقت ان آیات کو یا ان جیسی آیات کو سامنے لے کر آ جائے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یعنی ایک ایسا پانی جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک کر دے، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک کر دے، اور انسان کو گھن آتی ہے اس سے۔ اگر کوئی انسان اگر پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ نہیں بھی، مثال کے طور پر کوئی انسان معذور ہے، اتنا زیادہ عذر ہے اس کو کہ وہ بھی غسل جنابت نہیں کر سکتا مثلا، لیکن اس کو احتلام ہو گیا، تو چاہے وہ غسل نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کپڑے سے گندگی کو ہٹائے بغیر چین نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ اس سے فطری طور پر انسان کو گھن آتی ہے۔ تو کہا کہ ایسی چیز سے جس کی حیثیت نہیں، جو قابل ذکر نہیں، اللہ رب العالمین نے ہٹے کٹے انسان کو پیدا کر دیا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ وہ انسان شکر کرے، جو اس سورہ کے آخری میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكِعُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا تھا جھکو تو جھکتے نہیں تھے۔ حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، یہاں نماز کا رکوع مراد ہے اور وہ رکوع نہیں کرتا تھا، ایک مطلب تو یہ مراد ہے۔ اور دوسرا مطلب یہاں لغوی معنی کے اندر ڈکشنری کے اعتبار سے جو مطلب ہے وہ یہ کہ جھکنا یعنی تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا، یا یہ کہا جائے اور نچلے استر پر آ کر کے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو چیز عطا فرما دے تو اس کو زندگی جینے کا مزہ آ جائے۔ بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے میں بڑا ہوں، میری مانی جائے، میری سنی جائے، میری چلی جائے، اور اس طرح سے بہت سے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ خاندانی مسئلوں کے اندر ہو، گھریلو معاملات کے اندر ہو، معاشرتی مسئلے میں ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کہیں پر اجتماعی مسئلے کے اندر ہو۔ یہ انسان کی خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو جب اس طرح کی بات آئے اور شیطان بتائے کہ یہ بڑا ہے، اپنے آپ کو میں اتنا بڑا ہوں، تو ایسے آیات کو سامنے لے کر آئے کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بے حیثیت پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا، یعنی رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو رکھ دیا، الی قدر معلوم، ایک وقت متعین تک، یعنی عام طور پر 9 مہینے اللہ رب العالمین نے اسے وہاں پر رکھ دیا۔ فقدرنا، پھر ہم نے ہی اس کا اندازہ مقرر کیا، فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو، یعنی زندہ بھی انسان زمین کے اوپر چل رہا ہے، زمین کو استعمال کر رہا ہے، اور مردہ انسان استعمال تو بہرحال نہیں کر رہا کیونکہ استعمال کی طاقت اس میں ختم ہو گئی، لیکن آخری میں اس کی پناہ اللہ رب العالمین نے زمین ہی بنائی۔ اسی لیے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور ہم دوبارہ اس کو اسی مٹی میں لوٹا دیں گے، اور ایک مرتبہ دوبارہ پھر اس کو اسی مٹی سے پیدا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں شامخات یعنی پہاڑ گاڑ دیے، یعنی اس طرح سے کہ زمین ہلے نہیں، لرزہ نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے علم میں ہو، جو اللہ کے علم کے اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے تدبیر کری ہو، پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ میٹھا پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے جو پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر خاص طور پر ذکر ہے کہ الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں عذباً فراتم برحمتہ، کہ اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں تک مکمل نہیں ہوئی، بلکہ آگے وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ نے اس پانی کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔
اور قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اس پانی کو اگر اللہ اس کا ذائقہ بدل دے یا اس پانی کو اللہ زمین کے تہے میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس پانی کو اوپر لے کر آئے گا اور کون ہے جو تم کو میٹھا پانی پلا دے گا. لہذا جب بھی ہم پانی پینے کے بعد کی دعا، بلکہ ہر دعا کے اندر استحضار رکھیں اس کے معنی کا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پر اس آیت کی مناسبت سے پانی پینے کے بعد کی جب پانی پیئیں اور دعا پڑھیں تب تو خاص طور پر ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ پروردگار گناہ تو ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ پانی ہمیں نصیب ہی نہ ہو گویا کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تو نے اتنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا اور درگزر کا معاملہ فرمایا کہ پانی بھی پلایا اور میٹھا بھی پلایا. تو یہ بھی استحضار ہو جب دعا مانگے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اب دوڑو اور چلو اس چیز کے طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی روز قیامت کو جھٹلاتے تھے. اب یہ سامنے آ گیا، اب اس کے سامنے آ گیا ہے، لہذا اب اس کی جانب چلو اور دوڑو. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، اور چلو ایسے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ سائے کے لیے کافی ہیں اور نہ ہی وہ آگ کی لپٹوں سے حفاظت کر سکتی ہیں. یعنی سایہ تو کہا قرآن نے کہ الا ظل ذی ثلاث شعب، سایہ تو ہے لیکن سایہ تکونا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے. ایسے سائے کی طرف تم چلو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو وہ سائے کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ آگ کی لپٹوں سے حفاظت کر سکتا ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ ایسی، اب جہنم کے بارے میں ذکر کیا، انہا ترمی، وہ اس طرح پھینکے گی، بشرر کالقصر، آگ کے انگارے یا آگ کے شعلے ایسے پھینکے گی یا ایسے بھڑکیں گے اس کے اندر گویا کہ وہ محل ہیں، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے اونچے کی طرح وہ شعلے پھینکے گی. کانہو جمالۃ صفر، گویا کہ وہ جو ہے زرد اونٹ ہیں. اتنے اونچے اونچے شعلے اور اتنے خطرناک کلر اور رنگ کے اندر وہ جہنم جو ہے شعلے پھینکے گی. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا کہ انہیں بات نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کے اندر کہا نا، اسی لیے کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ صرف دنیا میں چل سکتی ہے. آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس زبان پہ مہر لگا دے گا کہ دنیا کے اندر بہت چلا کرتی تھی لیکن آخرت میں آج یہ نہیں چلے گی. اس کے ہاتھ تو بولیں گے، پاؤں تو بولیں گے، اعضاء جسم تو گواہی دیں گے، لیکن یہ زبان نہیں بولے گی. اسی لیے کہا کہ انسان قرآن کریم کے اندر کسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ جہنم کا مستحق، یا یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ جہنم کے سخت عذاب کا مستحق انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک مقولہ ہے بہت عام طور پر ہم نے سنا ہوگا، بڑی اچھی حکمت کی باتیں کہا ہے کہ زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب الفاظ زبان سے نکل گئے تو اس کے بعد پھر وہ انسان الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے. جس طرح تیر ترکش سے نکل جانے کے بعد میں جو ہے تیر سے نکل جانے کے بعد میں واپس نہیں آتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے الفاظ واپس نہیں آتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے لیکن بلا وجہ باتیں کرے جا رہا ہے، بحث و مباحثہ کرے جا رہا ہے، ایران توران کی کرے جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے خاموش ہو جائے. قرآن کریم میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم ہو. لیکن عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ پتہ اس کو ہے نہیں لیکن اس کے باوجود قیل و قال کرتا ہے، میری مرضی ایسی ہے، میری رائے. قرآن کریم کے بارے میں خاص طور پہ، اور قرآن کریم کا پورا دین ہی قرآن کریم کا نچوڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جامع ترمذی میں نقل کی ہے. اتنی سخت ترین حدیث ہلا دینے والی کہ اگر اس کتاب اللہ کے بارے میں کسی انسان نے کہا کہ میری رائے یہ ہے اور اگر وہ صحیح بھی ہوئی، یعنی اس نے اتفاق سے کہا کہ شاید یہ مطلب ہے اللہ کی بات کا، شاید یہ مطلب ہے رسول کی بات کا، اگر وہ صحیح بھی ہوئی تب بھی فقد اخطأ، اس نے گناہ کرا. قرآن کریم کے تعلق سے اگر بات صحیح بھی ہوئی لیکن اپنی رائے سے کہہ دیا شاید میری رائے یہ ہے، اس کا مطلب غالباً یہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیا اپنی رائے کے ساتھ میں، تو اس کے باوجود بھی اس نے خطا کری. اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے ذریعے امت تک اللہ رب العالمین نے پہنچائی ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین انتظام کیا ہے. تو چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیاوی خاندانی مسئلہ ہو، زبان کو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، تول تول کر انسان کو بولنا چاہیے.
تو لہٰذا زبان کے تعلق سے کہا کہ اس دن اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون, اس دن وہ بول نہیں سکتے. لا ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں, یعنی کوئی عذر بھی پیش کرنے کی اجازت انہیں نہیں ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ ہے فیصلے کا دن, آج میں نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, تو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو یا تمہارے پاس کوئی چال ہو میرے خلاف تو چل جاؤ. فقیدون, اللہ رب العالمین گویا کہ یہ بات بڑے, اور یہ ایک دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اتنی خطرناک بات ہے کہ کوئی انسان کسی مجرم کا جرم ثابت ہو گیا, کسی بھی اعتبار سے پتا چل گیا کہ اس نے جرم کرا اور ایسا محقق ہو گیا اس کا جرم بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گیا, یہ کہا جائے بالکل سورج کی روشنی کی طرح اس کا جرم روشن ہو گیا کہ ہاں اس نے جرم کرا ہے. اور جب فیصلہ سنانے کا وقت آئے اور قاضی یہ کہے اس وقت, یا جج یہ کہے کہ فقیدون, اگر کوئی اور چال بچی ہو تو چل جاؤ میرے خلاف, کتنا زیادہ انسان کو افسوس اور ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اس وقت کہ انسان کے پاس کوئی چال نہیں بچتی, کوئی اس کے پاس میں جو ہے ذریعہ نہیں بچتا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا, اس لیے کہ اتنے زیادہ دلائل کی روشنی کے اندر اور اتنی زیادہ تحقیق کی بات ہو چکی ہے کہ یہ مجرم ہے. تو لہذا جب دنیا کے کسی جج اور قاضی کے سامنے انسان کی بولتی بند ہو جاتی ہے تو پروردگار کے سامنے انسان کا کیا معاملہ ہوگا. لہذا وہ دن آئے جس دن اجازت نہیں دی جائے, وہ دن آئے جس دن عذر پیش نہیں کرنے دیا جائے, اور وہ دن آئے جس دن اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے یا وہ بول نہیں سکے. اس دن سے پہلے انسان کو بہترین اعمال اور اچھے اعمال کرنا اسی زندگی کے اندر, تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو اور اچھے انداز سے پیش ہو. فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ ہے فیصلے کا دن, ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, تو اگر تمہارے پاس میرے خلاف کوئی چال ہو تو چل جاؤ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. اب یہاں سے آگے 2-3 آیات تک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا, متقی لوگوں کا, فرمانبردار لوگوں کا حال بیان کیا. اور یہی چیز ہے کہ ایمان جو ہے اللہ رب العالمین سے خوف اور اللہ سے امید دونوں کے درمیان کا نام ہے, کہ اللہ ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری گویا کی ایسا لگتا ہے بخشش ہو ہی نہیں سکتی, مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. اپنے گناہوں کے تعلق سے اتنا زیادہ ڈرنا, اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید بھی رکھنا کہ پروردگار ہم گنہگار ضرور ہیں, ہم خطاکار ضرور ہیں, لیکن اللہ تیری رحمت اس کے باوجود بھی بہت وسیع ہے. اے اللہ تیری رحمت, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم میں جا کے اعلان کر دو کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اور یہی طریقہ ایک ایمان والے کا اور خاص طور پر داعی کا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی کسی کو مایوس نہیں کرے. جو بنی اسرائیل کا جو مشہور واقعہ ہے کہ 99 قتل اس نے کر دیے, اور کسی کہنے والے نے کہا بھائی 99 قتل تو نے کر دیا, اب تو تیری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. جب یہ جملہ کہہ دیا تو اس کو غصہ آ گیا, اس نے ایک اور قتل کر دیا. بھائی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی, 99 کروں یا 100 کروں برابر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوا. اللہ کے رحمت کی تلاش میں چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اس کے جب موت آ گئی تو تفصیلی واقعہ ہے, اللہ رب العالمین نے وہ معاملہ کرا کہ اس کو رحمت والے فرشتے لے کر گئے, یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اس کو عطا فرما دی. لہذا ایمان بھی اس چیز کا نام ہے, خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے, کہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا اور اللہ کی رحمت پہ متکبر بھی نہیں ہونا کہ اللہ کی رحمت ہے وہ تو جو چاہے کریں لیکن اللہ معاف کر دے گا, ایسا بھی نہیں. بلکہ گناہ اگر ہو رہے ہیں اللہ سے معافی تلافی کرتے رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں, اصلاح کرتے رہیں, اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. تو اب یہ متقیوں کے بارے میں کہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین, کہ بے شک متقی لوگ جو ہوں گے وہ سایوں میں اور چشموں میں اور ان کے من موافق پسندیدہ میووں میں ہوں گے, اور ان کو کہا جائے کھاؤ اور پیو اس وجہ سے جو اعمال تم کیا کرتے تھے, اچھے اعمال تم نے جو دنیا میں کریں اس کی وجہ سے کھاؤ اور پیو. اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو, اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اب یہ دنیا کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اے مجرموں, اے نافرمانوں, کھاؤ اور وتمتعوا قلیلا,
کھاؤ اور تھوڑا وقت، تھوڑے دنوں کے لیے مزے اڑا لو، تھوڑے دنوں کے لیے مزے اڑا لو، کھا لو پی لو عیش کر لو، تم مجرم ہو اور تمہارا معاملہ یہی ہوگا کہ خرابی ہوگی تمہاری اس دن جس دن آخرت کا دن ہوگا، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کری اور اللہ رب العالمین کے خلاف گویا کی بغاوت کری۔ تو کہا کہ ویل کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مجرمو تم کھاؤ اور تھوڑے مزے اڑا لو، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا جھکو تو وہ جھکتے نہیں تھے۔ جیسا کہ بات آئے کہ یا تو نماز بھی مراد ہو سکتی ہے یا جو ہے لغت کے اعتبار سے دیکھا تواضع بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی چھوٹا بننا، دونوں کام جب اس کے لیے کہا جاتا تو وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے علاوہ یعنی قرآن کریم کے بعد پھر وہ کون سی چیز ہوگی جس پہ وہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اتارا، اللہ نے نازل فرمایا، اتنی زیادہ ہدایت والی چیز، اتنی زیادہ رہنمائی والی چیز، اتنا اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر اس کے اندر بیان فرما دیا، کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یا اس جیسی بات کے اوپر بھی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ کس بات کے اوپر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن کریم کی ساری باتوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اس کے اوپر وہ ایمان لے کر آئیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔